آئے آئے سرکار مدینہ، لائے لائے انوار مدینہ، آئے آئے سرکار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی مقام الآخر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیارا اور دلچسپ موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کی اہل بیت کے درمیان محبت اور ان کے درمیان آپس میں رشتہ داری۔ اس موضوع کی حاجت اس لیے محسوس ہوئی کہ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، مختلف قسم کے وسوسے اور اعتراضات ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اور اہل بیت کا وہ حصہ جن کا تعلق حدیث قصاص سے آتا ہے، یعنی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما، یہ اصحاب ثلاثہ یعنی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑے ہوئے تھے، ان کے آپس میں اختلافات تھے، لڑائیاں ہوئی تھی۔ تو اس طرح کے مختلف قسم کے وسوسے اور اعتراضات ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی ان کے درمیان اختلافات تھے یا یہ صرف شیطان کا وسوسہ ہے؟ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا 26واں پارہ ہے، سورۃ الفتح ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، جتنے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں اہل بیت کے افراد تھے، اور بالخصوص مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما، یہ بالخصوص یہ اور بالعموم میرے آقا کے دور میں جتنے بھی اہل بیت کے افراد تھے، وہ سارے کے سارے صحابی کی تعریف میں داخل تھے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی کی تعریف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں میں بسا لے۔ اور یہ ہستیاں جن چاروں کا میں نے نام لیا، انہوں نے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں میں بدرجہ اولا بسایا اور بار بار بسایا۔ یہ تو صحابی کی تعریف میں بدرجہ اولا داخل ہیں۔ اور سنیے صحابہ کے بارے میں اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام، اس میں اہل بیت بھی شامل ہے، صحابہ کرام بھی شامل ہیں۔ فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت ہی سخت ہیں، لیکن آپس میں فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں، وہم رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ تو ہم دنیا کی کسی بھی تاریخ کو نہیں مانتے کہ ان کا آپس میں اختلاف تھا۔ اللہ کریم
جل جلالہ نے ارشاد فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کرنے والے اور رحم دل ہیں، اور جتنی ان کی محبت تھی اتنی شاید کوئی آپس میں محبت کر بھی نہیں سکتا۔ اور بالخصوص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ جو مولا علی اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما کا گھرانہ ہے، ان کا صحابہ ثلاثہ کے ساتھ محبت کیا تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ثلاثہ کے ساتھ کیا محبت تھی، یہ تو اگر آپ ان کی رشتہ داریاں اٹھائیں تو آپ کو ان کی محبت کی بہترین دلیلیں ملیں گی۔ سب سے پہلے اگر میں یہ بتاؤں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، یہ چار یار میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی شہزادیاں دی، میرا آقا سے نکاح ہوا، وہ امہات المومنین بنی، اور میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے داماد بنے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر بنے۔ اور آگے چلیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، ان دونوں کو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادیاں دی، اور یہ دونوں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے، اور میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں کے سسر بنے۔ اور اگر میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا گھرانہ جو سیدہ فاطمہ کی اولاد ہے ان کا اور ان اصحاب ثلاثہ کا رشتہ بتاؤں تو میں اپنی بات کو طول کے مرض سے بچانے کے لیے میں صرف منکرین کی مستند اور معتبر کتابوں کے حوالے اور صفحہ بتا کے آگے بات کو چلاؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن، اور ان کی بیٹی کا نام ہے حضرت حفظہ، یعنی ابو بکر صدیق کی پوتی اور آپ کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی حضرت حفظہ کا نکاح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اور یہ بات کہاں لکھی ہے؟ ہماری کتابوں میں تو لکھی ہے، منکرین کی مشہور و معروف و معتبر کتاب نہج البلاغہ کی شرح ابن حدید کے صفحہ 5 جلد 4 مطبوعہ بیروت پر یہ بات بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ اور اسی طرح جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مولا علی کے گھرانے سے محبت دیکھی ہے، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت دیکھی ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہزادی دی بطور نکاح میں، اور حضرت فاروق اعظم کا نکاح مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شہزادی حضرت ام کلثوم سے ہوا۔ اور یہ بات بھی منکرین کی مشہور و معروف کتاب اور کتب احادیث کی سیاہ اربع میں سے فروع کافی کے صفحہ 115 جلد 5 مطبوعہ تہران پر یہ بات بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ اور اسی طرح کتب احادیث کی سیاہ اربع استبصار صفحہ نمبر 352 جلد 3 پر بھی یہ بات اس کتاب میں بھی بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نکاح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہزادی ام کلثوم سے ہوا۔ اس طرح حضرت فاروق اعظم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد اور مولا علی کرم اللہ تعالی کریم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر، اور مزے کی بات حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھنوئی ہیں۔ یہ آپس میں رشتہ و تعلق دیکھیے۔ اور آگے چلیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کے گھرانے سے محبت، اور مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کے گھرانے سے کی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھرانے سے محبت کیسی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام ہے عائشہ، ایک عائشہ بیٹی ہیں جناب ابو بکر صدیق کی، جن کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا، وہ امہات المومنین بنی، اور ایک بیٹی ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی کا نام ہے عائشہ، ان کا نکاح حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اور یہ بھی منکرین کی معتبر کتاب، دشمنان صحابہ کی معتبر کتاب مناقب ابی طالب کے صفحہ نمبر 39 جلد 4 پہ موجود ہے۔ اور مزے کی بات صفحہ نمبر 40 کے اوپر بہت ہی مزیدار بات لکھی ہے، کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی امام حسن کے انتقال کے بعد اپنی بھابھی عائشہ سے
عدت گزرنے کے بعد آپ نے نکاح کیا۔ یہ بھی دشمنان شان صحابہ کی کتاب مناقب ابی طالب کے صفحہ 40 جلد 4 پہ بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ اور ایک اور بہت ہی دلچسپ اور مزیدار بات، آپ کو مزہ آئے گا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے بیٹے ہیں عمر، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، یعنی حضرت عثمان غنی کے پوتے عبداللہ، ان کا نکاح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی فاطمہ سے ہوا۔ یعنی عثمان غنی کے پوتے حضرت عبداللہ، ان کا نکاح امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی فاطمہ سے ہوا۔ اور یہ منکرین کی معتبر کتاب نہج البلاغہ کی شرح ابن حدید کے صفحہ نمبر 459 جلد 3 بیروت مکتبہ بیروت میں بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا کہ ان صحابہ کرام کی آپس میں رشتہ داریاں کیسی تھیں۔ اہل بیت اور صحابہ کرام، بالخصوص مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کا گھرانہ اور اصحاب ثلاثہ کی آپس میں رشتہ داریاں کیسی ہیں۔ اور میں نے ان کا حوالہ جو ہے یہ منکرین کی کتابوں سے دیا کہ ان کے آپس میں تعلق اور رشتہ داریاں کیسی ہیں۔ پوری رشتہ داریوں کا جال بکھرا ہوا ہے، اور یہ رشتہ داریاں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا آپس میں محبت کتنی زیادہ تھی۔ ان کا آپس میں اختلاف نہیں تھا بلکہ محبت تھی۔ نہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم سے محبت تھی، بلکہ ان کے نیچے گھرانے میں بھی آپس میں محبت تھی۔ جو رشتہ داریاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور اللہ کریم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں ان کی شان و عظمت اور ان کی آپس میں محبت اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔